صحیح ہے. بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو آپ کے بیٹے کی بھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، ماشاءاللہ وہ اسپیچ کر رہا تھا. تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی ہمارے ناظرین کے لیے کوئی گائیڈ لائنز دے دیں کہ کن بنیاد اسکولوں میں، دیکھیں اب اسکول ہے، مدرسہ ہے، وہ تو ہے ہی ہے. ماں کی گود جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اس میں بھی 3 بیٹیاں ہیں میری الحمدللہ. تو ان کو ہم کن خطوط پہ ان کی تربیت کا ایسا نظام کریں کہ وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہ ہو، باوجود یہ کہ ہم مجبوراً ان کو اسکولوں میں ادھر ادھر بھیجنا تو پڑے گا، لیکن گھر میں ایسی تربیت ان کو ملے کہ وہ چیز ان کو متاثر نہ کر سکے. دیکھیں یوں تو خیر کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہوتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ کتنا مضبوط اور کتنا فرینک ہے. ہمارے یہاں جو خصوصاً ہم سے پہلے کی نسل ہے، وہ ان کا اولاد کے ساتھ جو رویہ رہا ہے وہ اس میں ادب کی دیوار ہمیشہ حائل رہی ہے. یعنی بچے اپنے والدین کے ساتھ اتنے زیادہ فرینک نہیں ہو پائے. ہم اپنے بڑوں کے ساتھ اور ہمارے بڑے اپنے بڑوں کے ساتھ، یعنی اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ جو بہت ہی زیادہ ٹریڈیشنل کلچر رہے ہیں، وہاں آج سے تقریباً 30-40 سال 50 سال پہلے تک رواج یہ تھا کہ اولاد اپنے والدین کو ابا یا ابو نہیں کہتی تھی، بلکہ کچھ اور بھائی جی اور پتہ نہیں کس طرح کے الفاظ معاشرے میں رائج تھے. ادباً یہ سارا ادب کس کا ہو رہا ہے؟ یہ دادا جی کا ادب ہو رہا ہے. تو یہ تو ماحول تھا. تو ظاہر ہے کہ بچوں میں اور والدین میں وہ فرینکنس نہیں ہے. اب یہ ہماری نسل آئی ہے، ہماری ماشاءاللہ اولاد ہے، آپ کی بچیاں ہیں. ہم لوگ جو اپنی اولاد کے ساتھ ایک فطری طور پر اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے یہاں فرینکنس زیادہ ہے. میرا طریقہ شروع سے یہ رہا، جب میرا بیٹا غالباً 4-5 سال کا ہی رہا ہوگا اس وقت سے، کہ ہم مختلف سینسیٹیو موضوعات پر جو اس کے ذہن سے کے مطابق ہیں مستقل گفتگو کرتے آئے ہیں اس کے سامنے. کھانا کھا رہے ہیں، ڈنر ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے سامنے کو گفتگو کر لی کہ بھائی تم اسکول گئے ہو، تم سے کسی نے یہ سوال تو نہیں کیا کہ خدا ہے کہ نہیں؟ تو ابھی تک نہ کیا ہو، لیکن اب وہ سوچے گا کہ ہاں خدا ہے، تو میں اس کو کیسے ثابت کروں. اب اس کا ذہن اس تعلق سے چلنے لگا. تو الحمدللہ یہ سوالات مستقل میرے سامنے وہ کرتا رہتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے، چند گھنٹے پہلے، اس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ بھی پڑھ رہا ہے. تو اس نے سوال کیا کہ فلاں نبی کی جو اسٹوری، فلاں کا ذکر قرآن میں کیوں آیا، آخر ان کی اتنے کارنامے کون سے. یعنی یہ سوالات جب تک آپ بچوں کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ کچھ بھی سوال اپنے والدین سے کر سکتے ہیں اور والدین ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لاجیکلی اور علمی انداز سے اپنے اولاد کو مطمئن کریں گے، تو خود بخود تربیت ہوگی اور انسان علمی اعتبار سے قابل بنے گا انشاءاللہ. تو اس کے لیے تو پہلے ضروری یہ ہے کہ والدین خود ان سوالات کے جوابات ان کو آتے ہوں، علمی طور پر مضبوط ہوں، تاکہ ابھی تو آج کل جو بچہ خود سوال کر رہا ہوتا ہے، والدین ان کو ٹالنے کے لیے بس ادھر ادھر کی ہینکی پھینکی لگا کے نکل جاتے ہیں. اسی لیے پورے معاشرے کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. بھائی ماں کو اگر ماں کی گود کو پہلا مدرسہ کہا گیا تو مدرسہ کوالیفائڈ تو ہو، وہ مدرسہ ہی کوالیفائڈ نہیں ہے.